رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم۔ منبر رسول پر جلوہ گر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات و ناظرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شانتا کروز کی سرزمین پر یہ سالانہ سنی اجتماع جس میں آپ اور ہم اس وقت سب شریک ہیں، اس اجتماع کے انعقاد کرنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک بڑی تعداد میں مسلمان اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتے ہیں۔ یہ ایک بڑا پاکٹ ہے مسلم کا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس اکثریتی مسلم علاقے میں بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو بے راہ روی کے شکار ہیں، جن کی زندگی قانون اسلام سے کوسوں دور ہے، جن کی صبح اور جن کی شام اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزرتی ہے۔ اور اب تو سچویشن تقریباً پوری دنیا کے مسلمانوں کی یہ ہو گئی ہے کہ سب کی باتوں کا اثر تو ہوتا ہے، اللہ کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ دل اتنا سخت ہو گیا، قلب اتنا مردہ ہو گیا کہ ہر جمعہ کو مساجد سے خطیب امت مسلمہ کو جھنجھوڑتے ہیں، ہر بڑی راتوں میں خطیب امت مسلمہ کو جھنجھوڑتے ہیں، ہر بڑے مہینے میں بڑی راتوں کے اندر خطبہ اپنے خطاب کے ذریعے امت مسلمہ کو بھولا ہوا سبق یاد دلاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت کے اندر ایک اینچ کا بھی فرق قطعی طور پر دکھائی نہیں دیتا الا ماشاءاللہ۔ اور کبھی کبھی ہماری قوم یہ تصور کرتی ہے کہ مولانا لوگ تو بیچارے یہی کام کرتے ہیں تو یہی بتاتے رہیں گے۔ کیسا دل مسلمان کا ہو گیا جس دل پر قرآن کا اثر نہ ہو، وہ اچھا دل کہلانے کا حقدار نہیں ہے،
بلکہ وہ ایسا دل ہے، ایسا دل ہے، ایسا دل ہے کہ اس دل پر اللہ نے گویا اپنی مہر لگا دی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ عز و جل کی کتاب کا اثر، قرآن مقدس کی آیتوں کا اثر ان لوگوں پر کتنا ہوتا تھا جن کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے میں گزرتی۔ قرآن مقدس کا اثر ان کی زندگی پر کتنا ہوتا جن کی زندگی یاد الہی میں گزرتی۔ قرآن مقدس کا اثر ان پر کتنا ہوتا جن کی رات تہجد کے ساتھ ساتھ ہزارہ رکعت نفل ادا کرنے میں گزرتی۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کا ماننے والا مسلمان اتنا بے باک ہو گیا کہ اس کے دل میں قرآن کی آیتوں کا کوئی اثر ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ ہم نے بہت ساری بیماریوں کے علاج کے حوالے سے ڈاکٹر کے پاس دھکے کھائے، ٹیسٹ کروایا، لیکن کبھی اس بیماری کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی کہ جس پالنہار حقیقی کے حکم کو پاتے ہی زمین حرکت میں آ جائے، آسمان حرکت میں آ جائے، چرند و پرند اطاعت کے لیے مجبور ہو جائیں، فرشتے اس کی ایک بات اور ایک ارشاد کے خلاف عمل نہ کریں، بلکہ قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ لیکن اس مسلمان کو کیا ہو گیا؟ اس مسلمان کا دل کتنا سخت ہو گیا۔ ایک تو ہونا سخت ہونا ہے، اور اس سے بھی خطرناک جو پوزیشن ہے وہ اس مسلمان کے دل کی ہو گئی ہے کہ آج کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، وہی مسلمان یہ کہنے پر مجبور ہے، بلکہ مجبور کیا، وہ یہ کہنے میں بے باک ہو گیا ہے مولانا آج کے دور میں قرآن پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ نادانو، تم نے اللہ کی کتاب کو قابل عمل نہیں سمجھا۔ وہ کتاب جس کتاب کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت جل جلالہ نے لیا۔ وہ کتاب جس کو دیکھنا بھی عبادت، جس کو پڑھنا بھی عبادت، جس کو سننے پر اللہ رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے، اس کتاب کے بارے میں اگر تم یہ کہو کہ یہ کتاب آج کے دور میں قابل عمل نہیں، اس پر عمل ممکن نہیں ہے، تو میں بھی یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ پھر ترقی کا انتظار مت کرنا، زوال سے تم کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں نکال سکتی۔ یہ کتاب آئی ہی اس لیے کہ اس کو تھامنے والے کو یہ کتاب بلندی عطا کرے۔ میں ایک حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کی پستی کا سبب بھی بتا دوں اور مسلمانوں کے عروج کی وجہ بھی بتا دوں، تاکہ ایک حدیث کی روشنی میں آپ اپنے عروج و زوال کی داستان کو سمجھ سکیں اور عروج و زوال کے سبب کو سمجھ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کے بارے میں، ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویدع بہ آخرین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی وجہ سے اللہ عز و جل ایک قوم کو بلندی عطا کرے گا، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ایک قوم کو اللہ عز و جل تباہ کر دے گا، پستی کی طرف لے جائے گا۔ پتہ یہ چلا یہ قرآن عروج کی طرف لے جانے والی کتاب ہے، اور جو اسے تھامے گا یہ کتاب اسے بلندی کی طرف لے جائے گی، اور جو اسے چھوڑ دے گا پوری دنیا مل کر کے بھی اسے اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتی، اس لیے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ اس کتاب کو چھوڑنے والا، اس کو نظر انداز کرنے والا زوال کی پگڈنڈی کی راہ پر چلنے والا بن جائے گا۔ اللہ کی کتاب کا اثر
قرآن مقدس کی آیتوں کا اثر اگر مسلمان کی زندگی پر نہیں پڑتا تو آپ نے بڑا سمجھا کس کو ہے؟ حیرت کی بات ہے، اگر کوئی حکمراں تمہیں کوئی بات کر دے تو تم فوراً اس کا اثر قبول کر لیتے ہو، کوئی پولیس کہہ دے تو اس کی بات کا اثر قبول کر لیتے ہو، کوئی تمہیں کچھ کہہ دے تو اس کا اثر قبول کر لیتے ہو، استاد کہہ دے اس کا اثر قبول کر لیتے ہو، پیر کہہ دے تو اس کا اثر قبول کر لیتے ہو۔ نادانو خدا سے بڑا بھی کوئی ہے؟ آخر کیا ہو گیا؟ جو رب تمہیں رزق دے رہا ہے، ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمیں جس نے زندگی دی، ہمیں جس نے پیدا کیا، ہمیں جس نے ماں باپ جیسی عظیم دولت دی، ہمیں بیوی بچے دیے، ہمیں عزت دی، ہمیں ایمان دیا، یہ سب کچھ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ ہم سب کی باتوں کا اثر قبول کرتے ہیں، اللہ کی کلام کا اثر ہمارے دل پر ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ اس سے بڑھ کر کے سخت دلی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کے ہماری قساوت قلب کی پوزیشن اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو دل اتنا سخت ہو جائے، اس دل کی وجہ سے وہ انسان تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، وہ اس کی قسمت کے اندر پھر ترقی مضمر نہیں ہوا کرتی۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے اثرات کو قبول کرو، اس کے فرمان کو قبول کرو، اس کی تلاوت سنو تو کیفیت اپنے اندر پیدا کرو، اس کی تلاوت کے بعد اس کے ترجمے کو سن کر اللہ عز و جل کا فرمان سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب تک کہ یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک تمہاری زندگی میں کبھی عروج آ ہی نہیں سکتا، کامیابی آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہی وہ کتاب ہے جس کو تھام کر عرب کے بدو تاجدار بن گئے، یہی وہ کتاب ہے جس پر عمل کرنے کے بعد بہت ساروں کو ولایت کا مرتبہ نصیب ہو گیا، یہی وہ کتاب ہے جس کی بتائی ہوئی گائیڈ لائن کو فالو کرنے کے بعد وہ انسان جو دنیا میں غیر متعارف تھا مشہور و معروف بھی ہو گیا، اور یہی وہ کتاب ہے جس کو تھامنے کے بعد اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں سرخ روئی عطا فرماتا ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو قبر میں بھی دل بہلائے گی اور میدان محشر میں عروج کا سامان بن کر بلند و بالا مقام تک لے جائے گی۔ دنیا کی کوئی مصیبت ایسی نہیں جس کا علاج اللہ نے اپنی کتاب میں نہ رکھا ہو، دنیا میں کوئی تکلیف ایسی نہیں جس کے حل اللہ نے اپنی کتاب میں نہ رکھا ہو، دنیا میں کوئی ایسا راستہ کامیابی کا نہیں ہے جو اللہ کی کتاب نے نہ بتایا ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ لوگ قرآن پڑھا بھی کرتے، قرآن سمجھا بھی کرتے، اور قرآن کو عمل کی کتاب تصور کرتے ہوئے اس پر عمل بھی کیا کرتے۔ میں نے کل ہی رات ایک بیان کے اندر کہا تھا، حیرت کی بات ہے، ڈاکٹر اگر آپ کو پریسکرپشن لکھ کر کے دیتا ہے تو آپ اس پریسکرپشن کو لے کر اپنی جیب میں رکھیں گے تو آپ کو شفا نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر نے پریسکرپشن کے اندر جو ٹیبلٹ، جو میڈیسن لکھی ہے، آپ اسے جا کر خریدو، خریدنے کے بعد اتارو، جب پیٹ میں وہ چیز جائے گی تو اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ نادانوں ڈاکٹر کے لکھے ہوئے پریسکرپشن کو تم سے پڑھنے کی حد تک نہیں رکھتے بلکہ اس میں موجود انسٹرکشن کو فالو کرتے ہو، لیکن جب میرا کریم تم کو قرآن کے ذریعے کہتا ہے یہ کرو، کرنے کے لیے تیار نہیں، اس سے بچو، بچنے کے لیے تیار نہیں، اور سمجھتے ہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، قرآن مقدس کی اثر انگیزی کس طریقے سے تھی، لوگوں نے قرآن کا اثر کس طریقے سے قبول کیا تاکہ آپ کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو سکے۔ اس لیے کہ انسانوں کے بارے میں سننے کے بعد اپنی طبیعت کو اس طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس کے اندر قصص بھی موجود ہیں، یہی وجہ ہے قرآن مقدس میں اولیاء کا طریقہ حیات بھی موجود ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس میں نیک بندوں کے اوصاف بھی موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس کے اندر مومنین کے اوصاف بھی موجود ہیں، اور اسی طریقے سے منافقین کی کیفیات کا تذکرہ بھی موجود ہے تاکہ اس سے بچا جائے اور مومنین کے اوصاف اپنی زندگی میں پیدا کر کے اس راہ پر چلا جائے
جو راہ کامیابی کی راہ ہے، جو راہ کامرانی کی راہ ہے۔ میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ بات بیٹھ سکے اور آپ قرآن مقدس کے ترجمے کو پیش نظر رکھتے ہوئے سمجھ سکیں کہ اللہ کی کتاب کی تاثیر کس کے اندر پیدا ہوتی ہے اور جو اثر کو قبول کر لیتا ہے اس کے لیے کیا درجات اللہ عز و جل نے رکھے ہیں۔ میں نے تلاوت کی وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے اللہ اکبر، حالانکہ خود کہہ رہا ہے، خود فرما رہا ہے اور کہتا ہے اپنے محبوب سے تم بھی فرما دو۔ پتہ چلا جو بات اللہ فرما رہا ہے وہ کتنی عظمت والی ہوگی اور محبوب سے جو بات کہلوا رہا ہے وہ کتنی عظمت والی ہوگی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے میرے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع کرنے والوں کو۔ اللہ اکبر، تواضع، عاجزی، انکساری، اگر کسی کی زندگی کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، گھمنڈ نہ ہو، تکبر نہ ہو، اکڑ نہ ہو اور اس کے اندر تواضع ہو، تو اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ اس کو خوشخبری سنانے کا پیغام عطا فرماتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ہوتا ہے انسان کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بڑا ماننا اور بڑا بن کر کے چلنا اور بڑا تصور کرنا۔ اگر کوئی خود کو بڑا تصور کرتا ہے اللہ اسے چھوٹا بنا دیتا ہے، اسے ذلیل کر دیتا ہے، اسے رسوا کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے واضح طور پر فرما دیا کبریائی میری چادر ہے، جو اسے گھسیٹنے کی کوشش کرے گا میں اسے تار تار کر دوں گا۔ عبادت کر کے بھی تکبر نہ کرو، دولت کی بنیاد پر بھی تکبر نہ کرو، اقتدار کی بنیاد پر بھی تکبر نہ کرو، ساری کبریائی اللہ کے لیے ہے۔ اسی لیے ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کانوں میں آواز پہنچائی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لو، اللہ سب سے بڑا ہے، کبھی بھی تکبر نہ کرنا۔ اور اگر کوئی بندہ علم کے اعتبار سے بڑے مقدس مقام پر فائز ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دولت کا انبار اس کے پاس موجود ہے، اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے لیکن اکڑتا نہیں ہے، تواضع کرتا ہے، تو ایک ہوتا ہے، جملے پر توجہ چاہوں گا، ایک ہوتا ہے خود کو بلند سمجھنا اور خود کے اندر تکبر پیدا کرنا، اور ایک ہوتا ہے خود کو کچھ نہ سمجھنا اور متواضع ہو جانا۔ تو پھر میرا کریم اس تواضع اختیار کرنے والے، خود کو کچھ نہ سمجھنے والے، عاجزی اور انکساری سے زندگی گزارنے والے کو اب اپنے حبیب سے کہلواتا ہے میرے محبوب تم ہی ان کو خوشخبری سنا دو۔ تو حضور فرماتے ہیں من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں سب کچھ ہوتے ہوئے اگر کوئی تواضع اختیار کرے، سب کچھ ہوتے ہوئے اگر کوئی منکسر المزاج ہو، متواضع ہو، تو رب اپنے محبوب سے فرماتا ہے